رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار عالم اپنے کلام قرآن مجید میں انسان کی خلقت سے متعلق ارشاد کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین نقطۂ اعتدال پر پیدا کیا. بہترین نقطۂ اعتدال آج کل کی زبان میں سمجھنے کے لیے ویل بیلنسڈ اسکیل، ایک ایسی جگہ پیدا کیا ہے، ایک ایسے مقام پر خلق کیا ہے کہ جہاں وہ ویل بیلنسڈ ہے. مگر یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا اور جس حالت پہ پیدا کیا وہ چیزیں انہی حالات میں دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر پہاڑوں کو بنایا تو پہاڑ پہاڑ ہی ہے، زمین کو بنایا تو زمین زمین ہی ہے، آسمان کو بنایا تو آسمان آسمان ہی ہے. چرندوں پرندوں کی اگر گفتگو کی جائے تو شیر کو بنایا تو شیر شیر ہی ہے، کتے کو بنایا تو کتا کتا ہی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ شیر بھیڑیا بن جائے اور کتا سانپ بن جائے، ناممکن ہے. جیسے بنایا ہے ویسے ہی بنا ہوا ہے. اور جب اشرف المخلوق کو سب سے اچھی اپنے کریشن یعنی انسان کو پیدا کیا تو اسے ویل بیلنسڈ اسکیل پر پیدا کیا. لیکن سب سے زیادہ امبیلنس اگر سماج میں کوئی بھی نظر آتا ہے تو وہ یہی انسان ہے. یہ انسان اپنے ضرورتوں کے مطابق کتا بھی بن سکتا ہے، بھکاری بھی بن سکتا ہے، فقیر بھی بن سکتا ہے اور دوسروں کا خون چوسنے والا بھی بن سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اسے ایک بہترین اعتدال پر پیدا کیا تھا، ایک ویل بیلنسڈ اسکیل پر پیدا کیا تھا، تو وہ اتنا بگڑ کیسے گیا؟ یاد رکھیے، انسان کو بگڑنے سے روکنے کے لیے ہی اگر ہسٹری کا سائیکل آپ دیکھیں تو رشی ہو، منی ہو، بزرگ ہوں، ان سب نے کوشش کی ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ ایک ہندوستان کا ایک شہزادہ جو مخملی بستر اور بہترین خوابگاہ میں لیٹا ہو، رات کے اندھیرے میں اچانک اٹھے اور محل کے دروازوں سے نکلتا ہوا ایک برگد کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جائے اور پھر دھوپ ہو، برسات ہو، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، مگر اسی برگد کے نیچے بیٹھا رہے. اس کا ماحصل کیا تھا؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ انسان ایک بہترین مخلوق ہے تو ایک بہترین مخلوق کی طرح ہی وہ اپنا کام کرے. اور پوری زندگی برگد کے نیچے بیٹھ کر اس نے ایک پیغام دیا جو تیاگ کا پیغام تھا، جو سیکریفائس کا پیغام تھا، جو قربانی کا پیغام تھا. یہ سدھارتھ جو عام طور پر گوتم بدھ کے نام سے جانے گئے، ان کا کمال ہے کہ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے تیاگ کا اور قربانی کا ایک فلسفہ دیا. اسی طرح اسی ملک میں بہت سالوں پہلے ایک مہاویر بھی گزرا ہے. وہ مہاویر جو اپنے منہ پر ایک ماسک لگا کر نکلا کرتا تھا. وہ ماسک اس لیے نہیں لگاتا تھا
کہ اسے کورونا کا خوف تھا، وہ ماسک اس لیے نہیں لگاتا تھا کہ اسے پولوشن سے خوف زدگی تھی، وہ ماسک اس لیے لگاتا تھا کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اس دنیا میں اور اس سوسائٹی میں جینے کا حق صرف انسان کا نہیں ہے بلکہ ہر اس مخلوق کا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج ہم وائرس کو روکنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں، مہاویر نے وائرس کو روکنے کے لیے ماسک نہیں لگایا، بلکہ مہاویر نے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو منہ میں اور ناک میں جا کر اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں، ان زندگیوں کو بچانے کے لیے کام کیا۔ یعنی ہسٹری کی سائیکل آپ کو یہ بتائے گی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ لوگوں نے کوشش کی کہ انسان کو سوسائٹی کے لیے ایک بہتر اور انمول کریشن بنا کر رکھا جائے، اور یہی کوشش اسلام نے بھی کی، یہی کوشش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ بس فرق کیا تھا، گوتم نے تیاگ کا فلسفہ دیا، تیاگ کا گیان دیا، مہاویر نے دوسری مخلوق کی حق حیات یعنی زندگی کے حق کو ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی نظام ایسا نہیں آیا کہ جو یہ بتاتا کہ یہ قربانی، یہ سیکریفائس، یہ حق حیات یہ سوسائٹی تک جائے گا کیسے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ سوسائٹی کو دیکھیں، صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، گلوبلی دیکھیں، ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا سماج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ہیوز، ہیو ناٹس۔ ہیوز کون؟ جن کے پاس ساری آسائشیں ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے ہیں۔ ہیو ناٹس کون؟ وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کبھی پیدل چلتے ہیں، جو کبھی سائیکلوں پر چلتے ہیں، جو کبھی کھاتے ہیں، کبھی بھوکے رہ جاتے ہیں، جو کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی یوں ہی پیاسے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں بٹی ہوئی دنیا کو، سوسائٹی کو اگر ایک راستے پر لانا ہے، گوتم کے تیاگ اور مہاویر کے حق حیات تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، کیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت قرآن کا دلکش انداز، اردو ترجمے کے ساتھ کلام الہی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزانہ ایک سپارے سے آگاہی، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی برکتوں کے خزانے، ساتھ میں حمد و نعت کے بھی نذرانے۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے۔ درس قرآن روزانہ صبح 6:30 بجے، صرف عالمی سہارا پر۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، یہ مہینہ جو اب آیا ہوا ہے، اسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اسے مبارک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو پوری ایک طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہیوز اور ہیو ناٹس کی خلیج کو اور گھاٹی کو کاٹا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ یہ تب تک نہیں پٹ سکتی جب تک دینے والے ہاتھ بڑھے نہ اور لینے والے ہاتھ گھٹے نہ۔ جب دینے والے ہاتھ بڑھیں گے، لینے والے ہاتھ گھٹیں گے، تو ہر آدمی کے پاس اس کے ضرورت کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ یہ رمضان المبارک ایک بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی طریقے کا سالانہ ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ تمام انسانوں کو بتاتا ہے
اور ان کی عادتوں کو پھر سے ٹھیک کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی خواہشوں کے اوپر فل اسٹاپ لگانا ہوگا، تمہیں اپنی ضرورتوں کو روکنا ہوگا۔ تمہارے پاس پانی ہو مگر تم پانی نہ پیو، تمہارے لیے کھانے کے لیے بہترین غذائیں ہوں مگر تم ان غذاؤں کو نہ لو، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو خود کوئی مزہ آتا ہے کہ کسی نے سجدہ کر لیا تو اللہ نے معاذ اللہ غرور سے اپنا سر اونچا کر لیا، یا کسی نے رمضان میں روزہ رکھ لیا تو اللہ کو بہت خوشی ہوئی۔ نہیں، اللہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان جس کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا گیا تھا، جس کو بیلنس اسٹیج پر پیدا کیا گیا تھا، وہ انسان اپنی بیلنس اسکیل کو پہچانے اور سماج کو بہترین بنانے کے لیے اس میں اپنا کنٹریبیوشن، اپنا یوگدان دیتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ایک مہینے کا روزہ وہی تو ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے، جو انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں یہ خواہشات ہی نہیں ہوتی، یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو سماج میں ڈسکریمنیشن پیدا کرتی ہیں، یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کسی کا کھانا چھین کر خود اپنے پاس لے لیتی ہیں، یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ بجائے کہ وہ مال، وہ دولت جو تمام سماج میں بٹنی چاہیے اس کو ایک مٹھی میں باندھ کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز اسلام نے کیا دی کہ سکھایا کہ اپنی ضروریات کو کنٹرول میں رکھو، اپنی خواہشات پر فل اسٹاپ لگاؤ، اور اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزے میں جب انسان ہوتا ہے تو پانی پی سکتا ہے مگر پانی نہیں پیتا۔ اور کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ضرورت کے وقت جس چیز کی ضرورت ہو اسے آسانی سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بہت پیاسا ہو، 2 دن کا پیاسا ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، ایک گلاس پانی اس کے سامنے رکھ دیجئے ایک طرف، دوسری طرف لاکھ روپے رکھ دیجئے اور کہیے کہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو، تو وہ اپنی خواہشوں، اپنی ضرورتوں کے مطابق پانی کے گلاس کو ہاتھ سے پکڑے گا، اس پیسے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ پانی وہ عظیم چیز ہے، وہ عظیم شے ہے جس کا ترک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانا پینا ایسی عظیم شے ہے کہ اس کو بھی ترک کرنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے یہی سکھایا کہ جب تم پانی کو ترک کرو گے، جب تم تشنہ لبی کو محسوس کرو گے، جب تم پیاس کو محسوس کرو گے اور اس کے بعد سوسائٹی کی طرف پلٹ کر دیکھو گے، معاشرے کی طرف پلٹ کر دیکھو گے، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جو پیاسے ہیں انہیں پانی پہنچانا چاہیے، تمہیں اندازہ ہوگا کہ جو بھوکے ہیں ان کے پاس غذائیں پہنچانی چاہیے۔ یہ ایک ٹیچنگ ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے 1 سال کا، سال بھر میں، کہ انسان نے 11 مہینے میں اگر کچھ کھو دیا ہو تو ایک بار پھر ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے، اپنے خواہشات پر فل اسٹاپ لگائے اور دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھے۔ اسی لیے صرف رمضان میں یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے کا ایک سلیقہ سکھایا، دوسروں کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں کسی بیماری کی بنیاد پر، کسی پریشانی کی بنیاد پر، ڈاکٹر کے ایڈوائس کی بنیاد پر، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے 30 دن کے روزوں کے لیے ایک اچھا خاصا پیسہ، یعنی جس سے ایک انسان 1 مہینے تک کھانا کھا سکے، وہ کسی محتاج اور ضرورت مند تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، فطرے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو رمضان کے بعد عید میں دیا جاتا ہے، جس میں پیسے نکالے جاتے ہیں تاکہ جو غریب ہیں ان تک وہ پیسہ پہنچایا جا سکے۔ یعنی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک ریفریشر کورس بن کر انسانیت کو سنوارنے کے لیے موجود رہتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ
اپنے تمام انسانوں کو بتاتا ہے کہ سوسائٹی کو اگر بہتر بنانا ہے، اگر دینے والے ہاتھوں کو بڑھانا ہے، اگر لینے والے ہاتھوں کو گھٹانا ہے، تو اپنے اس اعتدال کی کسوٹی پر آنا ہوگا، اس بیلنسڈ اسکیل پر آنا ہوگا جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ انسان جب اس رمضان سے گزرتا ہے، جب اس رمضان کی ان مصیبتوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے وجودیت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے جس کی اسے بہت درکار ہوتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے ایسے ہی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو ہیو ناٹس میں ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پریشان ہیں۔ یاد رکھیے، ہیو ناٹس کا جب بھی آپ تذکرہ کریں گے تو صرف مسلمان کے اس کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، صرف اس کیٹیگری میں عیسائی نہیں آئے گا، صرف اس کیٹیگری میں ہندو نہیں آئے گا، بلکہ جو انسان بھی دھرم کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، لیکن اگر محتاج ہو، اگر پریشان ہو، اگر بھوکا ہو، اگر پیاسا ہو، تو بیلنس اسکیل پر رہنے کے وجہ سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان تک اس کی مدد پہنچائے اور اسے وہاں تک پہنچائے، اپنے خواہشات پر فل اسٹاپ لگائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ کو بہت پسند تھی۔ اس میں آپ کہتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، میں نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کیا ارادہ کیا ہے اس سے تو واقف ہے۔ دیکھ، اگر میرا ارادہ دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے بہتر ہو تو میری منزلوں کو سہل اور آسان کر دے، اور اگر میرا ارادہ دنیاوی، دینی اور اخروی لحاظ سے بہتر نہ ہو تو اسے رد کر دے، بھلے ہی مجھے کتنا برا نہ لگے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھیے، جب انسان بیلنس اسکیل کی اس منزل پر آ جاتا ہے جہاں امیر المومنین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب تھے، تو پھر وہ راتوں میں اپنے پشت کے اوپر روٹیوں کو بورے میں بھر کر محتاجوں اور غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب تک ایسی شخصیتیں تاریخ میں ملتی رہیں گی، تب تک ہیو ناٹس کے پاس بھی رزق پہنچتا رہے گا، کھانا پہنچتا رہے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا رہے گا۔ اور جب اس طرح کی شخصیتیں مخفوض ہو جائیں گی اور سوسائٹی میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جو ہر چیز کو اپنے لیے بٹور لینا چاہتے ہیں، اپنے لیے اکٹھا کر لینا چاہتے ہیں، تو پھر سوسائٹی میں ایک امتیاز نظر آئے گا، ایک ڈسکریمنیشن نظر آئے گا، نیپوٹزم نظر آئے گا، ہر طرح کی برائیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو ایک کسوٹی سمجھ کر اپنے 11 مہینے کی تیاریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، دوسروں کی پیاس، دوسروں کی بھوک کا خیال کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے، اور ان تک ان کی ضرورتوں کو پہنچانے کی صحیح کی جائے۔ یقیناً صرف ایک آدمی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب مل کر ایسا کر سکتے ہیں، اور اس کی آپ کے سامنے نظیر بھی ہے، جیتی جاگتی نظیر ہے کربلا کی، کہ جب ظلم اپنی ایک منتہی پوزیشن پر پہنچ گیا تھا، ایک منتہا پر پہنچ گیا تھا، تو اس وقت حق، انصاف اور عدل کو سامنے لانے کے لیے امام حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں پہنچے۔ 3 دن تک پیاسے رہے، 3 دن تک بھوکے رہے، مگر ان کے قدم ان کی جگہ سے نہیں ہٹے۔ یہ ہے وہ راز
جس راز تک رمضان المبارک کی یہ تیاری، یہ ریفریشر کورس کسی بھی قوم کو، کسی بھی نوع انسانیت کو پہنچانا چاہتی ہے کہ پریشانیاں کتنی ہی بڑھتی چلی جائیں، مصیبتیں کتنی حاوی ہوتی چلی جائیں، لیکن تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم سماج کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم معاشرے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم سوسائٹی کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور تمہیں خود اپنے کو زندہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے پورے سماج کو زندہ رکھنا ہے، اپنی پوری سوسائٹی کو زندہ رکھنا ہے۔ یہی وہ میسج ہے جو یہ مبارک مہینہ ان روزوں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ،